شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها الرسول اے رسول لا يحزنك الذين نہ غمگین کرے آپ کو نہ غمگین کریں آپ کو الذین وہ لوگ یسارعون فی الکفر جو جلدی مچاتے ہیں جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں من الذین قالوا ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آمنا ہم ایمان لے کر آئے بافواہہم اپنے منہوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے بلم تؤمن قلوبہم حالانکہ نہیں ایمان لے کر آئے وہ اپنے دلوں سے ان کے دلوں نے ایمان قبول نہیں کیا، یہ منافقین ہو گئے۔ اور ومن الذین ہادوا اور انہی میں سے وہ لوگ کہ جو یہودی ہیں، یہ دو گروہ ہو گئے، ایک منافقین اور دوسرا یہودیوں کا۔ سماعون للکذب وہ کان لگاتے ہیں، سماعون جاسوسی کرنا، کان لگانا، کان لگا کر کسی بات کو سننا، وہ کان لگاتے ہیں للکذب جھوٹ کے لیے، جھوٹ سننے کے لیے۔ سماعون اور وہ کان لگاتے ہیں لقوم آخرین کسی دوسری قوم کے لیے، وہ باتیں سنتے ہیں کسی دوسری قوم کے لیے۔ لم یاتوک جو نہیں آئے آپ کے پاس، یحرفون الکلمہ وہ تحریف کرتے ہیں، وہ بدل ڈالتے ہیں کلمہ کلام کو، من بعد مواضعی بعد اس کے کہ وہ کلام اپنی جگہ پر تھی، اپنے مواقع پر تھی، مواقع پر ہونے کے بعد ان لوگوں نے کلام کو بدلا۔ یقولون وہ آپس کے اندر کہتے ہیں کہ ان اوتیتم ھذا اگر تمہیں دیا جائے یہ حکم ہماری مرضی کے مطابق، فخذوہ بس تم پکڑ لو اس کو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو فاحذروا پھر تم اس سے بچو۔ شان نزول اس کا یہ ہے، خیبر کے یہودی جو رئیس تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ان کے اندر ایک مرد اور ایک عورت نے آپس کے اندر زنا کر لیا۔ اب جب زنا ہوا تو تورات کے اندر تو اس کی سزا وہی تھی، سنسار کرنا، لیکن چونکہ ان لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق وہ ڈال رکھے تھے، اس کے احکامات اور بنا رکھے تھے کہ جو اس طرح کا کام کرے اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھا کر وہ شہر کے اندر اسے گھمایا جائے اور اسے کوڑے لگائے جائے، یہ سزا انہوں نے خود ہی متعین کر رکھی تھی۔ اب جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے اندر تشریف لے آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے احکامات کے جو بنی اسرائیل کے اندر انتہائی سخت تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نرم کر دیا۔ اب ان کا خیال اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ حکم بھی لے کر جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کون سا ہماری تورات کو پڑھ رکھا ہے، ویسے بھی وہ امی ہیں اور ان کو ہمارے احکامات کے متعلق کیا علم ہوگا، ہم ان سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، شاید کہ وہ اس سے بھی کچھ اور تخفیف ہو جائے، کچھ اور ہلکا فیصلہ کریں، یا کم از کم وہ اسی طرح کا فیصلہ کر دیں گے تو ہم اسے قبول کر لیں گے، چلو حضور کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کیا گیا۔ اب یہ معاملہ حضور کے پاس پہنچا نہیں تھا کہ اللہ کریم جل شانہ نے سیدنا جبرائیل امین کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام تر واقعات کے متعلق بتلا دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ سزا مقرر تھی اور اب یہ۔ خیر یہ لوگ آ گئے، یہ یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ زنا کر لیا مرد عورت نے، حکم ارشاد فرمائیے، اس کا کیا حکم ہے، فیصلہ کیجیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بھائی تمہارے اندر وہ تورات کو جاننے والا ہے کوئی؟ ابن سوریہ کو آگے کیا گیا، یا رسول اللہ یہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی بتلاؤ تورات کے اندر کیا حکم ہے؟ کہنے لگا جی یہی حکم ہے، مکالا کیا جائے، گدھے پر بٹھایا جائے، کوڑے لگائے جائیں، شہر کے اندر اسے گھمایا جائے وغیرہ۔ حضور نے شاہ فرمایا کہ اچھا وہ لے کر آؤ، تو تورات کہاں ہے؟
یہ تورات لے کر آئے، اقل علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو، اب انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، لیکن جب وہ رجم والی آیت پر پہنچتے ہیں تو اس وقت ایک اور صاحب تھا، انہوں نے آ کر یوں ہاتھ رکھ دیا، اگلی پچھلی آیات کو پڑھ دیا، اس آیت کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ یہ یہودیوں کے بڑے تگڑے عالم رہ چکے تھے، یہ تورات کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جانتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس حکم ارشاد فرمائیے کہ وہ ہاتھ اٹھائے۔ ہاتھ کو اٹھایا گیا تو اس ہاتھ کے نیچے جو آیت لکھی ہوئی تھی وہ رجم والی آیت لکھی تھی کہ جو مرد عورت زنا کرے انہیں رجم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ تو وہ وہاں پر آیت پڑھی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا۔ اب ان یہودیوں نے یہ اس مرد عورت کو حضور کی بارگاہ کے اندر بھیجا اور چند لوگوں کو بھیجا، بڑے بڑے سرداران خود نہیں آئے تھے، جو کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ کے اندر، انہوں نے یہ حکم دے کر بھیجا تھا ان یہودیوں نے کہ اگر حضور ہماری چاہت کے مطابق فیصلہ کریں، ہمارے فیصلے کے مطابق، جیسے مکالا کرنا ہے، گدھے پر بٹھانا ہے، شہر کے اندر گھمانا ہے، کوڑے لگانے، اگر اسی طرح کا فیصلہ کریں تو تم نے قبول کر لینا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرے تو پھر تم نے قبول نہیں کرنا۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا یحزنک الذین، نہ آپ کو غمگین کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو کفر کے اندر جلدی کرتے ہیں، کفر کے اندر جانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں اپنے منہوں سے کہ ہم ایمان لے کر آئے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل مومن نہیں ہیں، ان کے دلوں نے اسلام قبول نہیں کیا، صرف منافق لوگ ہیں۔ ان کی یہ چالیں اور ان کی یہ اس طرح کے پروپیگنڈے کرنے، اسلام میں داخل ہونا پھر یہاں سے نکل جانا، یہ آپ کو غمگین نہ کریں یہ باتیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے ہادو، جو یہودی ہیں، ان کی باتیں بھی آپ کو غمگین نہ کریں۔ سماعون للکذب، وہ کان لگا کر سنتے ہیں جھوٹ کو۔ یہ جو آپ کے پاس لوگ آئے ہیں یہ پچھلے سرداران کی باتوں کو، اپنی یہودیوں کی باتوں کو بڑے توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ اور سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، وہ کان لگاتے ہیں لقوم آخرین لم یاتوک، اس قوم کے لیے کہ جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ اس کے دونوں معنی ہیں کہ وہ ان دوسرے لوگوں کی بھی خوب سنتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، وہ کان لگاتے ہیں ان دوسرے لوگوں کی طرف بھی، ان کی بات کو بھی خوب سنتے ہیں۔ لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے سماعون لقوم آخرین، یہ کان لگاتے ہیں لقوم آخرین، کسی دوسری قوم کے لیے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، آپ کے یہاں سے وہ باتوں کو صرف اس لیے سنتے ہیں کہ باتوں کو سن کر دوسرے لوگوں کو جا کر اس کے اندر رد و بدل کر کے وہ دوسرے لوگوں کو بتلائیں اور اس کے اندر وہ عداوت پیدا کریں، وہ دشمنیاں پیدا کریں۔ لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضع، اور وہ لوگ تحریف کرتے ہیں، یحرفون، وہ بدل ڈالتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، الکلم، کلام میں، من بعد مواضع، اپنی مواقع پر واقع ہو جانے کے بعد، مواقع پر آ جانے کے بعد ان کلمات کو پھر یہ تبدیل کرتے ہیں۔ من بعد مواضع، بعد اس کے کہ وہ اپنی جگہ پر آ چکے ہیں۔ یقولون، وہ لوگ آپس کے اندر کہتے ہیں کہ ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے ھذا، یہ حکم جو ہم نے حکم لگایا، منہ کالا کرنے والا، گدھے پر بٹھانے والا، ادھر ادھر بس کوڑے لگانے والا، اگر یہ تمہیں حکم دیا جائے وہاں سے حضور کی بارگاہ سے، فخذوہ، تم اس حکم کو تم نے قبول کر لینا، پکڑ لینا ہے۔ اور وَإِلَّمْ تُؤْتَوْا، اگر تمہیں نہ حکم دیا جائے یہ تو فَاحْذَرُوا، پھر تم اس سے بچو۔ اگر تمہیں یہ حکم نہ ملے کہ جو ہم آپس کے اندر مشورہ کر کے بیٹھے ہیں تو فَاحْذَرُوا، پھر تم اس سے اجتناب کرو، پھر تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، وہ شخص کہ گمراہ کر دے اللہ، ارادہ کرے اللہ فتنتہ، اس کو گمراہ کرنے کا، اس کو آزمائش کے اندر ڈالنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو ہرگز اسے اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ فَلَن تَمْلِكَ، تیرے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے اللہ سے بچانے کا۔ اور اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ لم یرد اللہ، نہیں ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک کرے، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اللہ کو منظور ہی نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو پاک کیا جائے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، ولہم عذاب، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت کے اندر بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، سماعون، وہ کان لگاتے ہیں وہ جھوٹ سننے کے لیے۔
اکالون وہ کھانے والے ہیں، للسحت حرام خور ہیں، حرام کھانے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ اگر وہ لوگ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان۔ یہ واقعہ ہے بنو قریظہ اور بنو نذیر کا، جو مدینہ کے مضافات کے اندر رہنے والے یہ دو قبیلے تھے۔ بنو نذیر ان کے اندر مال و دولت کے اعتبار سے، عزت اور شہرت کے اعتبار سے تگڑا تھا، اور بنو قریظہ جو تھا وہ ذرا ہلکا قبیلہ تھا۔ قانون انہوں نے یہ بنا رکھا تھا کہ اگر کوئی آدمی بنو قریظہ کا بنو نذیر قتل کر دے گا تو قریظہ والے بدلے کے اندر بنو نذیر کا کوئی آدمی قتل نہیں کریں گے، صرف فدیہ لیں گے۔ لیکن اگر بنو نذیر کا کوئی آدمی مار دیا گیا تو وہ ان سے فدیہ بھی ڈبل لیں گے۔ اب 80 وسق انہوں نے فدیہ، وہ اس کا خون بہا انہوں نے وہ طے کر رکھا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی مارا گیا، بنو قریظہ کا کوئی آدمی مار دیا گیا تو اس کے بدلے کے اندر بنو نذیر کا کوئی آدمی نہیں مارے گا، چونکہ بنو نذیر وہ تگڑا قبیلہ تھا، اس کا کوئی آدمی یہ قتل نہیں کر سکتے قصاص کے اندر، صرف خون بہا 80 وسق وہ وصول کریں گے، اور ایک وسق یہ 5 من سے کچھ زائد ہوتا ہے ہمارے اعتبار سے۔ خیر، اب دوسرا انہوں نے یہ قانون بنا رکھا تھا کہ اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی بنو نذیر کا کوئی قتل کر دے گا تو اس کے بدلے کے اندر ہم 2 آدمیوں کو قتل کریں گے۔ اگر ان کا بنو نذیر کا کوئی غلام قتل کیا گیا ہم آزاد کو قتل کریں گے، بنو نذیر کی کسی عورت کو قتل کیا گیا تو بنو نذیر والے مرد کو قتل کریں گے، ان کے غلام کو قتل کیا گیا تو ان کے اور وہ آزاد کو قتل کیا جائے گا، ان کا ایک آدمی قتل کیا گیا تو بنو قریظہ کے 2 آدمی قتل کیے جائیں گے۔ یعنی ہر ایک چیز کو انہوں نے الٹ کر رکھا تھا۔ بنو قریظہ والے جو تھے وہ چونکہ کمزور قبیلہ تھا، اس پر خوب چڑھائی کر کے رکھتے تھے۔ اب معاملہ ایسے ہوا کہ بنو قریظہ سے ایک آدمی وہ مر گیا، بنو نذیر کا ایک آدمی مار دیا گیا، قریظہ والوں نے مارا۔ اب انہوں نے اپنی وہ اسی کے مطابق کہ جناب تم دگنا خون بہا، 140 وسق 100 دگنا 80 کا دگنا 160 خون وہ وسق دو ہمیں، خون بہا اتنا تم ادا کرو۔ اب یہ بنو قریظہ والے چونکہ یہ مالی طور پر بھی کچھ کمزور تھے، کہنے لگے ہم کہاں سے ادا کریں، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور وہاں پر جا کر یہ فیصلہ کروا کے آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ لیکن انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلے سے چند لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن لیا جائے کہ حضور کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو جا کر وہ کہا کہ تم جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کر کہو بھئی یہ معاملہ ہوا ہے، اس کا کیا حکم ہے، آپ اس کا کیا حکم لگاتے ہیں۔ ایک کو بھی بھیجا، دوسرے کو بھی بھیجا، تیسرے کو بھی بھیجا، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ذہن معلوم ہو جائے کہ وہ فیصلہ کیا کریں گے۔ اگر تو وہ ہماری چاہت کے مطابق فیصلہ کریں، وہ جو نذیر والے ہیں ان کو جھوٹا وہ قرار دیں اور انہیں کچھ مال کم لے کر دیں ہم سے، پھر تو ہم حضور سے فیصلہ کروائیں۔ لیکن اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کی چاہت کے مطابق ہی فیصلہ کریں تو پھر جانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے چند لوگوں کو بھیج دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذہن معلوم کرنے کے لیے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب یہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں آپ ان پر حق کے مطابق فیصلہ فرمائیے، جو حقی فیصلہ ہو وہی فرمائیے۔ لیکن یہ لوگ آپ کے پاس کیوں فیصلہ کرواتے ہیں؟ ان کے پاس علاقے تورات موجود ہے، تورات ان کے پاس موجود ہے، یہ آپ کو کیوں حاکم یہ لوگ بنائیں گے؟ یہ صرف اور صرف یہ آپ کے پاس وہ آتے ہیں کہ کہیں ہمارے فیصلے کے اندر اس کے اندر کوئی تخفیف ہو جائے۔ آپ حق کے مطابق جو فیصلہ ہے آپ فیصلہ وہی فرمائیے، بس اگر آپ ٹالنا چاہیں تو آپ کو یہ بھی اختیار ہے، آپ ان کو ٹال دیجیے، لیکن اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو حق پر فیصلہ فرمائیں۔ لیکن اگر آپ حق پر فیصلہ فرمائیں گے یہ آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس بات سے آپ بے فکر رہیں، آپ کا یہ کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ سماعون للکذب وہ کان لگاتے ہیں جھوٹ کے لیے، اکالون للسحت وہ کھانے والے ہیں، للسحت حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ پس اگر وہ آئیں آپ کے پاس فَاحْكُم بَيْنَهُمْ آپ فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان، او اعرض عنہم یا آپ ٹال دیں ان کو، اعراض کیجیے ان سے، بھائی تورد اور اگر آپ ٹال دیں ان کو فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وہ ہرگز آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اگر وہ آپ ان کو ٹال دیں آپ کا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور وَإِنْ حَكَمْتَ اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ آپ فیصلہ فرمائیے، آپ حکم لگائیے ان کے درمیان بالقسط انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے۔ ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ وہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وہ کیسے
کیفا کیسے، یحکمون آپ کو حاکم بنائیں گے، وہ کیسے حاکم بنائیں گے آپ کو، وعندہم التورات حالانکہ ان کے پاس تورات ہے، فیہا حکم اللہ اس کے اندر اللہ کا حکم ہے، ثم یتولون من بعد ذلک پھر وہ پھر گئے، یتولون من بعد ذلک اس کے بعد انہوں نے جناب منہ پھیر لیا اس سے، حالانکہ ان کے پاس کتاب موجود ہے اس کے اندر اللہ کے احکامات موجود ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین اور فرمایا نہیں ہے یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے